بادشاہ کا نیا لباس۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نفیس اور خوش لباس تھا۔ دن میں کئی مرتبہ لباس بدلتا اور ہر موقع پر نیا اور منفرد لباس زیب تن کرتا۔ ایک دن اس کے دربار میں دو اجنبی آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک نایاب قسم کا کپڑا بننے کا ہنر جانتے ہیں، مگر اس پر ڈھیر سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ سلامت چاہے تو اپنے لیے وہ کپڑا تیار کرا سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کپڑے میں کیا خوبی ہے؟ اجنبیوں نے کہا کہ وہ لباس صرف سچے اور معصوم لوگوں کو ہی دکھائی دیتا ہے۔ مجرم اور گنہگار لوگوں کے آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ ایسے نایاب کپڑے کے بارے میں سن کر بادشاہ بھی چین ہو گیا۔ اس نے اجنبیوں کو محل میں ٹھہرایا اور ان کے لیے کپڑے بننے والی کڑیوں کا بندوبست کر دیا۔ انہیں کپڑے بننے کے لیے ڈھیر سارے اشرافیہ بھی دے دی۔ وہ اجنبی سارا دن کام میں جٹتے رہتے اور کڑیاں چلاتے رہتے۔ جب ایک ماہ گزر گیا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ اجنبیوں کے پاس جا کر معلوم کرے کپڑا تیار ہوا ہے یا نہیں۔ وزیر وہاں پہنچا تو اسے خالی کڑیوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک اجنبی اسے دیکھ کر بولا کہ جناب آئیں، ذرا ملاحظہ کیجئے، کیا شاندار کپڑا بنا ہے۔ وزیر کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ گنہگار ہے، اسی لیے اسے کپڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے یوں ہی سر ہلایا اور کپڑے کی تعریف کر ڈالی۔ اجنبیوں نے بتایا کہ کپڑا تو تیار ہو چکا ہے، اب اس کی سلائی باقی رہ گئی ہے۔ 2 دن بعد لباس تیار ہو جائے گا اور ہم اسے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیں گے۔ وزیر واپس لوٹ گیا اور بادشاہ کو بتا دیا۔ وزیر نے کپڑے کی دل کھول کر تعریف کی۔ بادشاہ خود کڑیوں والے کپڑے میں پہنچا تو اسے وہاں کوئی کپڑا دکھائی نہیں دیا۔ بادشاہ کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ مکمل طور پر معصوم نہیں رہا، اسی لیے نایاب کپڑا اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور نہ دکھائی دینے والے کپڑے کی تعریف کر کے وہاں سے کسک لیا۔ تیسرے دن لباس تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ وہ آج اپنا شاندار لباس پہن کر رعایا میں جائے گا تاکہ وہ بھی اس نایاب لباس کو دیکھ سکیں۔ اجنبیوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ نہ دکھائی دینے والا لباس بادشاہ کو پہنایا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں قیمتی جواہرات انعام میں دیے۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ لوگ اپنے بادشاہ کا نیا لباس دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو ننگا ہے تو انہیں اس کی عقل پر شک ہونے لگا۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا اس لیے سب لوگ ڈر کے مارے اس کی تعریف اور نئے لباس پر نعرے لگاتے رہے۔ ایک گلی سے گزرتے وقت بادشاہ کے کانوں میں ایک ننھی بچی کی آواز پڑی، بادشاہ تو ننگا ہے، پھر لوگ کس لباس کی تعریف کر رہے ہیں؟ بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ فوراً واپس اپنے محل میں پلٹا اور مکار اور ٹگ اجنبیوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا، مگر وہ تو مال سمیٹ کر کب کے رفو چکر ہو چکے تھے۔ سبق: مکار اور خوشامد ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔